شادی کس عمر میں کرنی چاہیے اور کس شخص کے ساتھ کرنی چاہیے؟ آپ کو اپنے اسپاؤس میں کیا خوبیاں دیکھنی چاہیے شادی سے پہلے؟ سبحان اللہ. یہ جو بلوغت کی عمر ہے یہ اللہ کا ایک اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو جسمانی طور پر اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ مطلب یعنی ریپروڈکشن کر سکو، تو اب نسل انسانی کو آگے بڑھانے کی قابلیت اور صلاحیت اور قوت اللہ کی توفیق سے تمہیں حاصل ہو گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے جسمانی بلوغت، لیکن اگر ہم یہ کہیں جذباتی بلوغت، شعوری بلوغت، یعنی عقل سمجھ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اپنے دل کو سنبھال سکنا، اپنے جذبات کو درست سمت میں ڈال سکنا، اپنی زبان پہ قابو ہونا، اپنی اخلاق اپنے صحیح ہونا، اپنی تربیت ہونا، یہ جو سارے کام ہیں یہ تو ہمارے یہاں 70 سال کی عمر تک کے مطلب ایسا لگتا ہے ہمارے معاشرے میں 70 سال کے سفید داڑھی والے بچے آپ نے نہیں دیکھے. آپ نے 50-40 سال کی عمر کے بہت بڑے سائز کے چھوٹے سے بچے نہیں دیکھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو کبھی مطلب کسی وردی میں بھی دیکھتا ہوں، کبھی کسی مطلب چاہے وہ سرجن کی وردی ہو، چاہے وہ کسی اور کی وردی ہو، چاہے وہ مطلب بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ وہ کہیں جیسے جسمانی طور پہ بڑا ہو رہا ہے لیکن شعور، علم، اخلاق اور جذبات کے اوپر یعنی اپنے جذبات کی تطہیر، اپنے نفس کی اصلاح، یہ جو چیز ہے نا، تو اصل میں بات یہ ہے کہ کسی بچے کی تعلیم و تربیت ایسے ہونی چاہیے کہ جس ایج میں اس کی جسمانی بلوغت واقع ہوئی ہے اسی کے آس پاس وہ فکری اعتبار سے بھی، شعور کے اعتبار سے بھی، جذبات کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، تربیت کے اعتبار سے بھی وہ اس سطح پر ہو کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال سکے. لیکن ابھی معاملہ یہ ہے کہ وہ 30 سال کی عمر میں بھی اس سطح پہ نہیں ہوتا، 35 سال کی مطلب یہ تو چونکہ یہ کام ہی نہیں ہو رہا تو یہ خود بخود نہیں ہوگا، یہ تربیت کا کام کرنا پڑے گا. اور اگر یہ پوچھا جائے کہ کس عمر میں ہم کسی بچے کو اس قابل بنا سکتے ہیں، جسمانی طور پہ تو اللہ اسے اس قابل بنائے گا، لیکن اس کی تربیت کے لحاظ سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 16-17 سال کی عمر میں ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو اصولی طور پر اس قابل ہو جانا چاہیے. یعنی اس کو دنیا کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، صحیح اور غلط کے حوالے سے، اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے، خدا مجھ سے چاہتا کیا ہے، میری زندگی میں حلال کمانے اور حلال طریقے سے چیزوں کو کرنے کی کمٹمنٹ اس کے اندر پیدا ہو، وہ ایک ذمہ دار اور رسپانسبل انسان، اس لیول پہ اس کی ٹریننگ یا تربیت 16-17 سال کی عمر تک ہو جانی چاہیے. تو جب اس کا ایڈولیسنس کا عمل تکمیل پہ ہے اسی اسٹیج پر اس کے اندر ہمیں ایسی تربیت کر دینی چاہیے، اور اگر ایسی تربیت کر دی ہے تو ہم کر دیں اس کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ایسی تربیت نہیں ہوئی ہے اور ایک 30 سال کے چھوٹے سے بچے سے ہم اپنی 27 سال کی چھوٹی سی ضدی بچی اور 30 سال کا غسیلہ بچہ 27 سالہ ضدی بچی سے نکاح کرنے جا رہے ہیں اور شادی کو کھیل سمجھ رہے ہیں، لہذا دونوں پورا دن مالز میں لگاتے ہیں اور شادی کرنے کے بعد بھی جو کچھ سامان سمیٹ کے لائے ہیں وہ مہینوں وہ اپنی بری میں سے چیزیں بتاتا رہتا ہے، یہ اپنے جہیز میں سے چیزیں دکھاتی رہتی ہے. ان کے پاس چیزوں کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے کرنے کی، اور ایک بایولوجیکل ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ایک دن پتہ لگتا ہے کہ ہم امی ابو بننے والے ہیں. تو یہ کوئی عجیب سی بات ہے. تو اس کے لیے تو ہمیں بہت تربیت کی ضرورت ہے. اور خوبیاں کیا دیکھنی چاہیے رشتہ کرتے ہوئے اپنے اسپاؤس میں؟ آپ کو کیا کیا دیکھنا چاہیے؟ ہم تو آج کل جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن اصولی طور پہ ہمیں کیا دیکھنا چاہیے؟ سبحان اللہ. تو اس کا کرائیٹیریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھائی دین کے معاملے میں دیکھو، اور حسن اور دولت جو ہے اس کو اتنی مطلب یہ بات کی بات ہے. دیکھیں حسن کا بھی میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، وہ انسان جس کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں بھی وہ اچھا لگ رہا ہے وہی خوبصورت انسان. وہ انسان جو برتنے کے بعد زہر معلوم ہو رہا ہے اور ملنے سے پہلے شو پیس لگ رہا تھا. تو بہت سے لوگ نا شو پیس والی بیوٹی ہے تو وہ دور سے ہی اچھی لگتی ہے، ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ جل جاتا ہے، قریب آؤ تو کاٹنے لگتی ہے. تو مطلب اللہ لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی ایسا حسن، اور ایسا حسن جو ہے نا وہ رنگ سے، چمڑی سے
ہمارے خد و خال سے، ناک اور آنکھ کی بناوٹ سے، جی آنکھیں گرین بلو آئیز ہیں اور ناک لمبی ہے، گردن ایسی ہے، بال ایسے، یہ سب فالتو کی باتیں. وہ انسان جو ساتھ رہنے کے بعد بھی اچھا لگتا ہے وہی اچھا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم شادی سے پہلے تو نہیں جان سکتے کہ کون اچھا ہے، تو کیسے دیکھیں؟ میں اس میں 3-4 باتیں عرض کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں دیکھو تو ہم یہ سوال ضرور کسی کے ذریعے پوچھیں یا جیسے بھی پوچھیں اپنے شریک حیات کے بارے میں. میں یہ سمجھتا ہوں مسلمان ہونے کے ناطے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، اور اگر فرض نماز مطلب جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے کمزور ہیں، کبھی کسی وجہ سے چھوٹ گئی، کوئی رہ گئی، دیر سے قضا ہو گئی، وہ کبھی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے. اس کو حادثہ سمجھنا چاہیے، اس کے اوپر غم ہونا چاہیے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے کہ میں مغرب پڑھنے میں دیر ہو گئی اور وہ نکل گئی اور قضا پڑھنی پڑی، یا فجر میں نہیں اٹھ سکا. لیکن کوشش یہ ہے کہ یہ آدمی نماز پڑھتا ہے یا یہ لڑکی نماز پڑھتی ہے، پہلی بات. دوسری بات، اس کے گھر میں ایک دین کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، اور مطلب حلال کھایا جاتا ہے، حلال کمایا جاتا ہے. اگر لڑکا کوئی کاروبار کرتا ہے تو یہ ضرور معلوم کیجئے کہ بھئی ٹھیک ہے بہت پیسے کما رہا ہے اور بہت جلدی بہت سارے پیسے آ گئے، لیکن آئے کہاں سے ہیں، کیسے کما رہا ہے. تو کم کمائے، تھوڑا کمائے، لیکن حلال کمائے، اس میں برکت ہوگی. تو اس چیز کو دیکھیے. پھر اگر صاحب حیثیت ہیں اور مطلب وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اتنا پیسہ ہے، کبھی پیرس چلے جاتے ہیں، کبھی فرینکفرٹ چلے جاتے ہیں، کبھی استنبول نکل جاتے ہیں، تو بھئی حج بھی کیا یا نہیں کیا؟ تو پتہ لگتا ہے کہ نہیں، حج تو نہیں کیا. مسلمانوں نے جیسے یہ طے کر رکھا ہے کہ مرنے سے تھوڑی دیر پہلے حج کریں گے، تو یہ جیسے مسلمانوں میں ایک متفق علیہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ بس ابھی مرنا تھوڑی ہے. تو میں نے ایک صاحب سے کہا یار حج کب کرو گے؟ تو انہوں نے کہا بھائی کیا میں آپ کو لگ رہا ہے میں مرنے والا ہوں؟ میں نے کہا اچھا مرنے سے تھوڑی دیر پہلے کرنا ہے. تو جیسے ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں. بالکل. تو رزق حلال کیسا ہے، گھرانہ کیسا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور دین کا مذاق تو نہیں اڑاتے، تو مطلب انہیں اسلام سے چڑ تو نہیں ہے. تو اسلام پہ عمل کرنے میں کمزوری ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام سے چڑ ایک بالکل الگ بات ہے. تو چڑ نہیں ہونی چاہیے. انسان کی خواہش ہونی چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر میرے سامنے قرآن کا کوئی حکم آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آئے، تو میں جھک جاؤں گا، میں اس کو قبول کروں گا، میں اپنی اڑی بازی نہیں کروں گا. اس درجے پر مطلب انسان کھڑا ہو، بھلے وہ عالم نہیں ہے، بھلے وہ عالمہ نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ بھئی میں صاف ستھری اچھی زندگی کمانا چاہتا ہوں، مطلب گزارنا چاہتا ہوں. پیسہ، ہاں یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ فیملی جہاں پیسے کی محبت بالکل آبویس ہے، آپ ان کے گھر میں جا کے بیٹھے، انہوں نے فوراً شروع کر دیا یہ مکان اتنے کا خریدا تھا، وہاں پہ اتنے کا. ارے بھائی پہلی ملاقاتوں میں تم قیمتوں کی باتیں کر رہے ہو، پہلی ملاقات میں تم آمدنی کے اندازے کر رہے ہو، تم کیسے آدمی ہو؟ تو یہ جو صورتحال ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہے، تو مطلب مال سے محبت کا شکار نہ ہو. اور بس یہ کچھ موٹی موٹی سی باتیں ہیں، اور باقی اللہ سے دعا کریں. وہ انسان جو اللہ سے مطلب اخلاص کے ساتھ گڑ گڑا کے یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی شریک حیات عطا کر، اور مجھ سے اچھا شریک حیات عطا کر، اور جو بھی شریک حیات مجھے عطا کر مجھے اس کے حق میں اچھا بنا دے، اسے میرے حق میں اچھا بنا دے، ہم دونوں کو اپنی ذمہ داریاں سجھا دے اور ان پہ عمل کرنا آسان کر دے. تو اللہ آسان کر دے گا انشاءاللہ.